بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد علی مرتبہ حضرت قبلہ سید صاحب تشریف فرما ہے۔ امام صاحب جو بھی آپ سے محو گفتگو تھے، اور بھی یہاں علماء مشائخ سادات جلوہ فراز ہیں۔ محبوب سبحانی سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت یادوں میں رچی بسی آج کی یہ محفل ہے۔ اللہ ہمارے دوستوں کے اس بندوبست کو، اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس محفل کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنائے۔ میرے بھائیوں، انسان کا ذہن اس طرح کا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت ساری چیزوں کا پتہ ہونے کے باوجود بھی اس کی توجہ نہیں رہتی۔ اس کے ساتھ وسوسے بھی منسلک ہوتے ہیں، شیطان بھی دل سے چمٹا رہتا ہے، نفس کی شرارتیں اور دنیا کے فتنے بھی انسان کے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، تو غفلت طاری ہو جاتی ہے۔ اسے بعض اوقات یاد کرانا پڑتا ہے، توجہ دلانی پڑتی ہے۔ بات کا پتہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی۔ توجہ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کی ہٹ جاتی ہے۔ آپ ان کو بعد میں کہتے ہیں جناب یہ آپ نے کیا کہہ دیا، تو وہ کہتے ہیں سبقت لسانی سے ہو گیا تھا۔ بار بار شیطان وسوسہ اندوزی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ایک پورا سلسلہ شروع فرمایا۔ ایک نبی پیغام دے کے تشریف لے گئے تو پھر قومیں چلتی رہتی اس کام پر، نہیں چل سکی۔ کیوں؟ پھر شیطان آیا، پھر فتنے پیدا ہوئے، پھر آزمائشیں بڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک علیہ السلام کی ذات گرامی پر ختم فرمایا۔ لیکن یہ سلسلہ غفلت کا، فتنوں کا، آزمائشوں کا، یہ تو انسان کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم ارشاد فرمایا، میری بات پر توجہ فرمائیں۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کا ساتھ اختیار کرو، سچوں کی سنگت۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان صالحین کی صحبت میں رہتا ہے نا، تو وہ اس کی غفلت کو دور کرتے ہیں۔ پیر کون ہوتا ہے، استاد کون ہوتا ہے، شیخ کون ہوتا ہے جو غفلت دور کرتا ہے؟ جن چیز ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں 5 وقتہ نماز فرض ہے، پتہ ہے، لیکن کچھ لوگوں کی صحبت بندے کو نمازی بنا دیتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں کوئی معاذ اللہ کمی ہے، لیکن کبھی کوئی ایسا مل جائے نا جو ہمارے پاس بیٹھ کے مدینے کی یاد میں روئے، تو اس کی وہ تڑپ دل میں تڑپ پیدا کر دیتی ہے۔ اچھی صحبتیں، اچھے لوگ ہر دور کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ پہاڑی کا نمک ہوتے ہیں، وقت کا چراغ ہوتے ہیں، ان کی بڑی حاجت ہوتی ہے۔ یہ خیر والے لوگ جو بندے کی توجہ خیر کی طرف موڑ دیں، اچھائی کی طرف موڑ دیں۔ گمراہی قریب آنے لگے لیکن ان کی بات دل سے ٹکرائے،
اور انسان پر وہ غفلت طاری نہ ہو تو یہ لوگ بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اللہ نے بڑا ہی کرم کیا ہے، تابعین سے لے کر آج تک۔ صحابہ تو ویسے ہی رول ماڈل تھے نا، تابعین سے لے کر، یعنی حضرت اویس کرنی سے لے کر امام احمد رضا بریلوی تک، صوفیاء تک، علماء، محدثین، مفسرین، اور پھر شہر شہر، نگر نگر، گلی گلی ان کے ڈیرے۔ اللہ نے یہ لوگ رکھے، وقت بدلا۔ یہ جو دور تھا نا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس دور میں نا لوگ لوگوں کو فلسفے میں الجھا رہے تھے۔ کچھ لوگ نا بات کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے یار اس کی بات میں فلسفہ تو ہے، لاجک تو بہرحال ہے، دیکھو نا بات تو اس نے بڑے پوائنٹ کی ہے۔ فلسفے بیان کر کے اور چیزوں کو تروڑ مروڑ کے اور تھوڑی ادھر سے لے کے تھوڑی ادھر سے لے کے پھر اس کو جوڑ کے ایک نیا معنی پیدا کر کے لوگ لوگوں کو ذہنی طور پر تقسیم کر رہے تھے۔ اس دور میں حضور غوث اعظم محبوب سبحانی نے مسجد میں واعظ کا منبر بچھایا، گفتگو شروع کی، تقریر۔ کچھ تقریریں ہوتی ہیں داد کے لیے اور کچھ ہوتی ہیں امداد کے لیے، اور کچھ تقریریں ہوتی ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حضرت غوث اعظم کے حالات میں لکھا ہے کہ جب واعظ کرتے تھے نا تو پہلے دعا کرتے تھے، کہتے تھے مالک میں بات کروں گا تو اس میں اثر پیدا کر دے، اور پھر جب بات کرتے تھے تقریر ہو جاتی تو پھر دعا کرتے مالک اگر کسی پہ اثر ہوا ہے تو اسے استقامت عطا کر دے۔ حضرت محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی فلسفہ نہیں چھیڑا، سادی باتیں دین کی، اہم باتیں، لوگوں کو گناہ سے نفرت، نیکی کی طرف توجہ، للہیت کا سبق، غریب پروری کا درس، غریب کو کھانا کھلانے کی تعلیم، روٹین کی باتیں حضرت غوث اعظم نے شروع فرمائی۔ جو بندہ ہماری بات کرتا ہے نا ہمیں اچھا بڑا لگتا ہے، جو ہماری بات نہیں کرتا وہ کئی دفعہ اچھا، میری طرح کے کچھ خطیب نا ذرا زیادہ ہی اوپر کی بات کر جاتے ہیں، ہماری نہیں کرتے، تو ایسے لگتا ہے جیسے حضرت کو بڑا فلسفہ بیان کر کے انہیں پتا ہوگا کیا کہہ گئے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، چلیں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جب ہم نے میٹرک کیا تھا نا تو اب کس فیلڈ میں جائیں، کون سے سبجیکٹ پڑھیں، اگر آپ لوگ بیٹھ جائیں گے نا، مجھے بار بار نہیں کہنا آپ کو، جلدی سے بیٹھ جائیں، نہیں میں ہی کہوں گا جی اور کوئی نہ کہے، صرف میں نے کہنا ہے۔ اب میرا ان کا آپس کا معاملہ آ گیا، اللہ آپ کو جلدی سے بیٹھ جائیں۔ آپ کے جو پیچھے لوگ کھڑے ہیں ان کو نظر نہیں آ رہا تو وہ پریشان ہے، اللہ سلامتی دیکھے کتنے اچھے، فوراً مان گئے الحمدللہ۔ اور ہمیں کیا چاہیے اگر نوجوان نسل ایک اشارے سے ساری بات مان جائے۔ یہ دیکھو نا یہ بے موسمہ پھل ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت سی برکتیں عطا کرے۔ میرے بھائی آپ میری بات پر غور کیجئے گا اور اسے یاد رکھیے گا ہمیشہ، ٹھیک ہے بالکل صحیح۔ عزیز دوست، حضرت ہم نے جب میٹرک کیا تھا نا تو ہم چاہتے تھے کوئی ہمیں ملے جو ہمیں بتائے کس فیلڈ میں جائیں۔ تو جو بندہ سبق پڑھاتا تھا نا کہ تو میڈیکل میں چلا جا، تو اسلامیات کی فیلڈ میں جا، تو ایم اے عربی کر لے، تو وہ جو ہماری بات کرتا تھا وہ اچھا بڑا لگتا تھا۔ غوث اعظم پتہ کیا کرتے تھے؟ اپنی نہیں کرتے تھے، لوگوں کی تربیت کی بات کرتے تھے۔ جب آپ درد سے بات کرتے ہیں نا، ذوق سے، میرا رب کریم اس میں اثر پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت محبوب سبحانی خطاب فرماتے، چھوٹی سی مسجد میں شروع کیا، پھر جامع مسجد میں گئے، پھر دور دراز سے لوگ آنے لگے۔ سنا ہے وہ بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم کے لیے مجمع آنے لگا، دنیا آ کے بیٹھنے لگی، لوگوں کی محبتوں
کا عروج اس طرف ہونے لگا، پھر شہر کی سب سے بڑی جگہ۔ پر ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضرت محبوب سبحانی تربیت کر رہے تھے لوگوں کی، اور بغداد میں بارش آ گئی تو آنکھوں سے 2 قطرے آنسوؤں کے گرے۔ عرض کرنے لگے مالک یہ لوگ میں نے اپنی واہ واہ کے لیے جمع نہیں کیے، اور چونکہ چونکہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اگر اپنی واہ واہ کے لیے جمع کیے ہیں تو جم کے بارش برسا بھگا دے، اور اگر تیرے لیے جمع کیے، اگر میں انہیں تیرا بنانا چاہتا، تیرے محبوب کا غلام بنانا چاہتا، تیرے قرآن سے جوڑنا چاہتا ہوں، میں ان کو مسجد کے ساتھ وابستہ کرنا، اگر تیرے لیے بلائے ہیں تو پھر بھی تو بے نیاز ہے، جو تیری حکمت کا تقاضا ہے وہ کر۔ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ بغداد کے لوگ کہتے ہیں سارے شہر میں بارش ہوتی تھی، پر جہاں غوث اعظم کا خطاب ہوتا تھا وہاں بارش نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے تربیت کی، لوگوں کا درد میں آپ سے کیسے عرض کروں؟ غریب کا درد بھی ایک درد ہے، لیکن گناہگار کا درد بھی تو ایک درد ہے نا۔ آپ کو پتا ہے جو غربت کی چکی میں پس رہا ہے، اس کی صرف دنیا کی بھوک کا مسئلہ ہے، وہ بھی بڑا مسئلہ ہے، حل کرنا چاہیے، لیکن جو گناہوں میں الجھ گیا ہے، گناہ نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں آدمی کو۔ گناہ کر کر کے انسان کھوکھلا ہو جاتا ہے، حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، انسان کو اپنے آپ سے وحشت ہونے لگتی ہے۔ گناہ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گناہ وہ ہوتا ہے جو سینے میں کھٹکتا ہے اور انسان ڈرتا ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ غوث اعظم وہ روحوں کے طبیب تھے جن کے پاس لوگ میلے دل لے کے آتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان دلوں کو اجلا اور پاکیزہ بنا دیا کرتا تھا۔ ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں، 2 4 5 بندے اگلی سیٹوں پہ بیٹھتے ہیں تو وہ نوٹ گنتے ہیں، اور پھر ایک اگر نعت خواں کو پتہ چل جائے نا کہ زیادہ نوٹ کس آدمی کے پاس ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں یہ شعر بھی حاجی صاحب کی نظر ہے، پتہ چل گیا نا اس کو۔ حالانکہ شعر جو سرکار کے نام کا ہے وہ کسی کی نظر کیسے ہو گیا؟ مزاج ہوتا ہے نا بھائی۔ تو پھر پتہ آپ کو میلاد کی محفلوں میں بھی غریب بیچارے آگے نہیں بیٹھ سکتے، 11ویں کی محفلوں میں بھی نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ جب نوٹ دینے ہیں، نچھاور کرنے ہیں، اور یہ اوپر گر رہی ہیں اور یہ کام ہو رہا ہے تو وہ غریب کیسے آ گیا ہے؟ ہماری محفلوں میں نوٹ گنے جاتے ہیں۔ ایک درویش کہتے ہیں میں غوث اعظم کی محفل میں ایک بڑا دھاگا لے گیا تھا۔ آج کل ہمارے ہاں گننے کے شمار کرنے کے ذرائع ہیں نا، کیلکولیٹر ہے، کمپیوٹر ہے، لکھ لیتے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ دھاگا رکھتے تھے ساتھ، اور ایک گرہ لگا لیتے تھے، دوسری گرہ لگا لیتے تو بعد میں گرہیں گن لیتے تھے۔ وہ درویش کہتے ہیں میں دھاگا لے گیا کہ آج میں نے غوث پاک کی محفل میں گننا ہے کتنے بندے توبہ کر کے جاتے ہیں۔ یہاں نوٹ گنے جا رہے ہیں۔ فرماتے میرے محبوب سبحانی ممبر پہ جلوہ فراز ہوئے، اور ممبر پہ یوں جلوہ فراز ہوتے تھے کہ تقریر کوئی عبادت سمجھ کے کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو رب کی طرف بلانا ہے۔ اس درد سے خطاب ہوتا تھا کہ غوث اعظم کے شہزادے کا وصال ہو گیا، تو کان میں اطلاع دی گئی تو حضرت نے فرمایا غسل دے کے وہیں لے آنا جہاں میں رب رسول کی بات کر رہا ہوں، میں اتر کے بیٹے کا جنازہ پڑھاؤں گا اور پھر اسی طرح بیٹھ کے رسول اللہ کا دین بیان کروں گا جیسے میں پہلے بیان کر رہا تھا۔ یہ ان کا مشن تھا۔ جب کوئی چیز آپ کا مشن بن جاتی ہے نا، عبادت بن، وہ آپ کو تکاتی نہیں، اس سے آپ اکتاتے نہیں، وہ آپ میں نخرہ پیدا نہیں کرتی، آپ چلتے جاتے ہیں تو روح تازہ ہوتی جاتی ہے۔ وہ درویش کہتے ہیں کہ غوث اعظم کا خطاب ختم ہوا تو ادھر سے 4 لوگ کھڑے ہوئے، حضور ڈاکو تھے، ہمیں تو ہمارا ایک سجن پکڑ کے لایا تھا، چند گھڑیاں میرے پیر کے پاس چلو تو صحیح۔
हुजूर यहाँ बैठ के थोड़ी देर बात सुनी है, चलो चंद मिनट बैठे हैं, रब करीम ने फजल कर दिया, तौबा करते हैं, आज के बाद डाका नहीं डालेंगे, हलाल कमा के खाएंगे। 10 वहां से खड़े हुए, हुजूर नाफरमान थे माँ बाप के, आज के बाद फर्मा बरदारी करे। वो दरवेश कहते मैं जितने बंदे खड़े होते गिरे लगा लेता, पर बंदे 2-2 खड़े होते तो गिरे लग जाती, फिर वो दर्जनों के हिसाब से खड़े होने लगे। फिर वो जब सैकड़ों होने लगे तो मैं गिनूं कैसे और गिरे कैसे लगाऊं। फरमाते हैं तकरीर करते करते गौसे आजम ने मेरी तरफ देखा, फरमाया मैं दिलों की गिरे खोलता जा रहा हूं, तू लगाता जा रहा है। यहां तो गिरहें खुलती हैं, मैं तो गिरहें खोल रहा हूं, जहां दिल पर गिरा लग गई है वो खोल दूंगा। और फिर ये मेरे गौस पाक हैं, ये मेरे मुर्शिद हैं, ये अंदाज है तकल्लुम का। फरमाने लगी ओ दरवेश, ये मेरी वजह से तौबा नहीं कर रहे, ये खुदा के फजल से तौबा कर रहे हैं, और अल्लाह का फजल गिना नहीं जा सकता, शुमार नहीं किया जा। गौसे आजम ने लोगों पर, फिर मैं आपसे अर्ज करूं, कितनी मेहनत करके तरमीमें पास होती हैं हमारी असेंबलियों में। दुआ करो कुछ तरमीमें गरीबों के हक में भी पास हो जाए। दुआ करो जिनको रात नींद नहीं ना आती कि बिल ज्यादा आ गया है, जमा कैसे कराना, उनके लिए भी कोई तरमीम पास हो जाए। एक साहब मुझे कहने लगे कि पीर साहब कोई सिफारिश चलती है आपकी? नमाजी थे, नेक थे, कोने में ले गए मुझे बाजू थाम, नेक आदमी, कोई सिफारिश चलती है? मैंने कहा आप बताएं, मेरे लायक हुआ तो मैं कुछ करूंगा। कहने लगे मुझे बिल माफ नहीं कराना, बुढ़ापा है, पेंशन से गुजारा है, अगर मेरी कभी किस्तें कर दी जाए ना तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अदा कर दूंगा। और मेरे भाई कैसे अर्ज करें, गुरबा का वो दर्द, ये गौसे पाक का लंगर खाना क्या था, ये गरीबों के लिए था, ये मसाकीन के लिए था। दर्द उठता था सीने में, प्यार उठता था। अब मैं क्या बताऊं आपको, अब तो पीरों का मंजूर नजर होने के लिए भी जेब में पैसों की जरूरत है। अब तो जनाब वहां भी जब तक आपके आस्थाने पे झाड़ू देता था तब तक तो मंजूर नजर था, और जब हालात खराब हो गए तो आपने कहा उसका जाती मामला है। अब आप छोड़ गए, हालांकि आप तो लजपाल थे, कहां गया इल्ला माशाअल्लाह आपका वो सारा मिजाज। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु सैर करते करते दजला किनारे पहुंच गए, एक गरीब को दरख्त के साथ चिमटे रोते हुए देखा, तो बाकी दोस्तों को कहने लगे जरा पीछे हटना, उसका बाजू थामा, क्या हुआ, जरा वो हदीस ज़हन में लाओ ना, एक औरत रो रही है। मेरे नबी करीम ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज करती है गरीब हूं, तेल लेने आई थी, मालिकन ने भेजा है, ठोकर लगी है, तेल गिर गया है, जमीन पी गई है, घर जाऊंगी तो दुर्रे लगेंगे, देर से क्यों आई? महबूब ने फरमाया बिलाल इसे तेल दिला दो। कहा मार तो फिर पड़ेगी, वो कहेगी देर से क्यों आई? ये कायनात की सारी रहमतों समेत मेरे महबूब ने फरमाया चल मैं तेरे साथ चलता हूं, तेरी ओ इज्जतों वाली खातून, तेरी गुर्बत पर दुनिया की सारी दौलतें कुर्बान, जिनके साथ मदीने वाले हबीब ने चलना शुरू कर दिया, हुजूर सिफारशी बन के साथ चले। यहां भी देखना इत्तेबाए सुन्नत में गौसे आजम का तरीका। उस गरीब से क्यों रोते हो? उसने कहा हुजूर इसी इलाके इसी मोहल्ले का हूं, दरिया के उस पार जाना था, मल्लाह मेरे मोहल्ले का है, और मैंने कश्ती में सवारी की है, और जब उसने किराया मांगा है तो मैंने उससे कहा है कि अभी नहीं है, उधार कर लो। उसने भरी कश्ती में से नीचे उतार दिया। हुजूर गरीबी अपनी जगह पर, ये जो साथ रुसवाई लाती है ना गरीबी, मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे।
یہ جو اس نے مجھے رسوا کر کے اتار دیا نا تو حضور دل ٹوٹ گیا ہے۔ تو غوث اعظم نے صرف وظیفہ نہیں بتایا، یہ نہیں کہا جمعرات کو صبح 9 بجے آ کے تعویذ لے جانا، فرمایا تو یہیں ٹھہر میں آیا، گھر تشریف لے گئے، 100 دینار لائے، اتنی دیر میں ملاح دوسری طرف اتار کے مسافروں کو واپس آ چکا تھا، اس ملاح کا بازو تھاما، 100 دینار دیا، فرمایا یہ رکھ لے، ختم ہو گیا تو دوبارہ لے لینا، لیکن آج کے بعد کسی غریب کو کشتی سے نہ اتارنا، جس کے پاس کرایہ نہ ہوا عبد القادر جیلانی کے کرائے پہ سفر کرا دینا، میرے کرائے پہ سفر کرا دینا، میں ہوں نا۔ اس کو کہتے ہیں غوث پاک۔ تو یہ چونکہ تنہائی میں بات کی تھی، اس کا ان کو تصویر نہیں چاہیے تھی، اس کو انہوں نے کہیں ڈالنا نہیں تھا، کہیں لگانا نہیں تھا، تنہائی میں کی تھی نا۔ تو ملا کہتا ہے میں بھی بڑا سخت دل تھا، پر جناب غوث اعظم کا طریقہ ایسا انوکھا تھا کہ میری بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے ہاتھ تھام کے چوم کے کہا شیخ آج کے بعد شکایت کا موقع نہیں دوں گا، ایک تو تبلیغ دین، ایک غریب پروری، اور تیسرا مصلے سے وابستگی میرے غوث پاک کی، عبادت سے وابستگی، اللہ کی ذات سے جڑ کے رہنا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں رب کے لیے گزارنا، سجدے کرتے اور قیام کرتے۔ میری طرح کے بالکل جو لوگ نکمے ہیں انہوں نے بھی اپنے حق میں حدیث یاد کر لی ہے کہ عابد ساری رات عبادت کرتا رہے اور عالم ساری رات سویا رہے، عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ۔ یہ حدیث اپنی جگہ پہ درست ہے، پر امام اعظم کو بھی تو آتی تھی نا، اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، پر وہ تو ساری رات مصلے پہ بیٹھے رہتے تھے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ بھائی میں نے تو اپنے حق میں یاد کر لی، اور میں بن بھی گیا کہ مجھے مانو کہ میں عالم ہوں، معاذ اللہ میری طرح کے لوگ دعویٰ کر بیٹھے۔ تو یہ حدیث غوث پاک کو بھی تو آتی تھی نا۔ یہ ذرا دیکھنا، صبح حضرت غوث اعظم فجر کے بعد فقہ کا درس دیتے تھے، نماز، وضو، غسل، زکوٰۃ، حج، اس کے مسائل بتاتے تھے۔ ظہر کے بعد تفسیر کا درس ہوتا تھا، عصر کے بعد حدیث پاک کا درس ہوتا تھا، درمیان میں مدرسے کے طلباء کو اسباق پڑھاتے تھے۔ ہمارے ہاں نا مدارس میں ایک ناظم تعلیمات ہوتے ہیں جو پیریڈ تقسیم کرتے ہیں، اسباق۔ تو ناظم تعلیمات نے کہا حضور آپ کو کتاب کون سی دینی ہے؟ سارے بچے لائق نہیں ہوتے، کچھ میری طرح کے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو لائق ہوتے ہیں ان کے تو بورڈوں پہ نام آ جاتے ہیں، اس نے ہمارے کالج میں ٹاپ کیا ہے۔ تو بھئی نالائق نے بھی تو فیسیں پوری دی ہیں نا، کلاس میں وہ بھی تو آیا نا، تو اس کا بھی تو نام لو نا، تم نالائقوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ چلو مجھے کہہ لینے دو، کہہ لینے دو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن جو کبیرہ گناہ والے ہوں گے نا، وہ میری چادر کے نیچے چھپے ہوئے، میں ان کی شفاعت لأہل الکبائر من امت، کبیرہ گناہ والوں کی سفارش۔ سنیں جی اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے سوا، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ فرمایا گناہگار سارے میرے قریب ہوں گے، محشر میں میرے قریب ہوں گے سارے۔ حضور غوث اعظم سے ناظم تعلیمات نے کہا حضور آپ کو سبق کون سا دینا ہے؟ فرمایا سبق نہیں دینا مجھے، لائق اسٹوڈنٹ سارے تم رکھ لو، نالائق سارے مجھے دے دو، میں نالائقوں کو پڑھاؤں گا۔ اللہ کرے کوئی نالائقوں کو پڑھانے والا بھی ملے اور کوئی نالائقوں کا والی وارث بھی بنے، لیکن سب لائقوں سے ہی اپنی نسبت کو مضبوط کرتے ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم دن میں اسباق پڑھاتے، آنے جانے والوں کی بات سنتے، لوگوں کا مداوع کرتے دکھوں کا۔ ادھر دیکھو میرے بھائی، اتنی محنت کرتے، انہیں پتا تھا میں سارا دن دین کا ہی کام کرتا ہوں، پر رات ہو جاتی، ضروری کاموں سے فارغ ہو جاتے، تقریر سننے والے، درس لینے والے، سبق پڑھنے والے سو جاتے، اور بغداد کے پیر غوث پاک جیلانی مصلی بچھا لیتے۔
پھر ساری رات وہ اپنے رب کے حضور حاضر رہتے، ساری رات. پھر وہ سحری تک اپنے مالک کو راضی کرتے. 40 سال معمول رہا غوث پاک کا رات بھر عبادت کرنا. آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنا سب سے بڑا نقصان یہ کیا، ہم مصلی سے کٹ گئے. مومن کا ہتھیار دعا ہے، دعا. ہماری باتیں لمبی ہیں، دعائیں مختصر ہیں. ہم اگر کبھی مصلی پہ رو پڑے نا، ہم کبھی موبائل بند کر کے ساری مخلوق سے تعلق توڑ کے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں نا، کبھی جڑ جائیں نا اپنے مالک سے، تو انداز ہی بدل جائے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر عبادت کرتے. میں حدیث پیش کرتا ہوں، مسلم میں موجود ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ساری رات ہی نفل پڑھے نبی پاک نے. بعض لوگ کہتے ہیں میری نسبت بہت بڑی ہے، اور بھائی جس کی نسبت بڑی ہوتی ہے اس کی تو ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے غیر تو سرکار کو حاضر ناظر نہیں مانتے، ہم تو مانتے ہیں. ذرا سننا میں کیا کہنے لگا ہوں. فرماتے ہم تو مانتے ہیں کہ ہمارے محبوب اپنے مزار میں بیٹھ کے ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، ہم تو مانتے ہیں. تو فرماتے ہیں چونکہ ہم مانتے ہیں تو ہماری تو تنہائیاں بھی پاک ہونی چاہیے. ہمارے اندر تو احساس زیادہ ہونا چاہیے. جنہیں حضور دیکھتے ہیں ان کا تو ایک ایک لمحہ نکھرا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ قریب دیکھتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلاموں، آپ سے محبت کرنے والوں، سنو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ساری رات نماز پڑھی میرے نبی کریم نے، اور میں نے مقدس قدموں میں ورم دیکھا، اور صبح عرض کی یا رسول اللہ آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا. اتنی مشقت کیوں کرتے؟ آپ تو محبوب ہیں. تو فرمایا عائشہ آپ نے بتایا نا میرے اوپر اللہ کا بڑا انعام ہے، تو افلا اکون عبدا شکورا، کیا اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضور تو شکر کے لیے ساری رات نماز پڑھتے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ حضرت مبارک ہو اللہ نے بیٹا دیا ہے، 5 کلو مٹھائی آپ کے گھر بھی بھیج دی اور بھی بڑی بانٹی ہے. تو میں نے اسے پوچھا 2 نفل بھی پڑھے بیٹی بیٹے کے ولادت پر؟ تو جس مالک نے اصل میں تمہیں انعام دیا ادھر تو رجوع ہی نہیں کیا، اس طرف تو متوجہ ہی نہیں ہوئے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کا رجوع اللہ رسول کے جانب موڑا ہے. ان کی ساری تعلیمات بندے کو عبادت سے، ریاضت سے، تقوی سے، پرہیزگاری سے منسلک کرتی ہیں. نام لے غوث پاک اور نماز 5 بھی پوری نہ پڑھے، اور سردیوں کے لمبی راتوں میں بھی تہجد کے لیے نہ اٹھے، تو اس نے نام لیا ہے پھر یہ محبوب سبحانی کو سمجھا نہیں ہے. میں آپ میری طبیعت پر بوجھ دیکھ رہے ہیں، بیمار ہوں کئی دنوں سے، لیکن یہاں جن دوستوں نے مجھے دعوت دی ان کا پیار ایسا تھا کہ میں نے آنے سے پہلے بتایا بھی نہیں کہ میں بیمار ہوں. وہ اس لیے نہیں بتایا کہ میں نے کہا یہ میرے بھائی کس کس کو وضاحتیں دیتے پھریں گے کہ وہ کیوں نہیں آئے. کئی قسم کا گمان پیدا ہوتا ہے. میں زیادہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، بات کو سمیٹنے لگا ہوں. ایک میری بات کبھی مت بھولنا، صرف میرا نعرہ ہی مجھے غوث پاک کا غلام اور مرید ثابت نہیں کرے گا. آپ اپنے پیر صاحب کی بڑی تعریفیں کریں نا گھر جا کے، لیکن بیوی کو معاذ اللہ گالی دیں تو وہ فوراً کہتی ہے یہ سکھایا تجھے پیر صاحب نے؟ یہ نام لیتا ہے تو بزرگوں کا. آپ دفتر میں کام کرتے ہیں، فیکٹری میں ملازمت کرتے ہیں، کسی جگہ آپ کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے آپ کا لین دین ہے، وہ کسی بزرگ کے سلسلے میں نہیں ہے اور آپ ہیں، تو آپ کا سچ بولنا بتائے گا کہ آپ کی نسبت مضبوط ہے. جب آپ دفتر میں آپ کا اخلاق، آپ کا کردار ان سے نرالا ہوگا تو پھر خود بخود اندازہ ہوگا کہ صوفیاء کے ماننے والے نرم مزاج ہوتے ہیں، ان میں کردار زیادہ ہوتا ہے. آپ کا کردار و عمل پختگی پیدا کرے گا مزاج میں، لیکن آپ کہیں کہ میں خالی نعرہ لگاؤں
اور میں خالی دعویٰ کروں اور دوسرے سے کہوں تجھے بولنے نہیں دوں گا میں نسبت والا ہوں، تو بھائی بار بار ہو سکتا ہے نعرے چلیں، لیکن جو ہمیں روز دیکھتے ہیں وہ نعروں پہ گزارا نہیں کر سکتے۔ وہ کردار بھی دیکھیں گے، وہ اخلاق بھی دیکھیں گے، وہ ہمارا لین دین بھی دیکھیں گے، معاملات بھی دیکھیں گے۔ تھوڑی تھوڑی اپنے اوپر محنت کریں، تھوڑی تھوڑی توجہ کریں۔ اگر ہم حضور غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، خواجہ اجمیر کے ماننے والے ہیں، اگر ہم حضرت داتا علی حجویری کے ماننے والے ہیں، اگر حضرت بہاءالحق نقشبند بخاری کے ماننے والے، اگر شیخ شہاب الدین سہروردی کے ماننے والے علیہم الرحمہ، تو پھر میرے بھائی کردار و عمل بھی تو بتائے نا۔ مزاج میں سختی، درویشوں کے ماننے والوں کے مزاجوں میں سختی نہیں ہوتی، لفظوں میں کمزوری، جملوں میں جھوٹ نہیں ہوتا، ان کا رزق ناپاک، کیونکہ صوفیاء نے تو لوگوں کو توکل سکھایا ہے، انہوں نے تو صبر سکھایا ہے۔ ان کے انداز کریمانہ ہوتے ہیں، ان کے انداز میٹھے ہوتے ہیں۔ تین باتیں میں نے عرض کی، ایک تو تبلیغ دین، حضرت غوث اعظم کا مشن رہا، اور تبلیغ دین درد سے، اور ہر آدمی تبلیغ دین کرے۔ آپ اپنے دوستوں میں پیغام دیں دین کا، ان کو لائیں عبادت کی طرف، لائیں سچائی کی طرف، آپ داعی اور مبلغ بنیں۔ اور دوسری بات میرے بھائی، غریب پروری کریں، آنسو پوچھیں۔ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں ہی خرچ کریں، آپ کسی شخص کے لیے ایک وقت کے کھانے میں کام آ سکتے ہیں تو پیچھے نہ رہیں۔ یہ غوث اعظم کا سبق ہے۔ اور تیسری بات، اپنا تعلق عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ، تسبیح۔ یہ موبائل ہاتھ میں ہو تو سکون نہیں نہ لینے دیتا، کیا خیال ہے آپ کا؟ چلتا رہتا ہے نا۔ تسبیح پکڑ لیں انشاءاللہ وہ بھی چلا کرے گی، وہ بھی چلے گی کچھ۔ آپ تسبیح لے لیں، وہ آپ سے کہے گی کچھ پڑھ، یہ بھی ایک حکمت ہے بزرگوں کی۔ تو کچھ عبادت کا مزاج، تقوی کا کچھ مزاج پیدا کرے۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو بھی ہوں اور بہت زیادہ خوش بھی ہوں۔ آپ کا یہ خوبصورت اہتمام دیکھ کر جو کہہ سکا ہوں اللہ اسے قبول فرمائے، اور بات کرتے جہاں بھول گیا ہوں اللہ تعالیٰ درگزر کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔